میاں صاحب احتساب آپ کا ہوگا. آپ ہمیشہ بچ جاتے ہیں لیکن میاں صاحب اب آپ نہیں بچیں گے. میں نون لیگ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہو یا ایک بادشاہ کے درباری ہو, فیصلہ کر لو. ہم وہ کمیشن چاہتے ہیں جس کی آف شور برانچ ہو, انٹرنیشنل انویسٹیگیٹرز ہوں, ٹی او آرز آپ بنائیں گے, کوئی پاکستانی ماننے نہیں لگا. یہ میاں صاحب شرم آنی چاہیے آپ کو. شوکت خانم کے اوپر کہتے کہ جوان کہ ادھر بھی کچھ ہوا ہے. ایک ادارہ جو یہاں 70% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرتا ہے, آپ اس کے متعلق کہتے ہیں, آپ اس کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں تحقیقات کیے بغیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. عمران خان صاحب نے کل ایک بہت ہی کامیاب جلسہ کیا اسلام آباد میں, اور اس جلسے میں خواجہ صاحب انہوں نے 4 مطالبات سامنے رکھے تھے میرا خیال ہے, اور معصومانہ اور اچھے مطالبات ہیں اور حکومت کو مان لینا چاہیے. مثلا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو آپ نے کمیشن بنایا اس میں آپ نے 1947 سے لے کر اب تک جتنے کرپٹ لوگ ہیں ان کا آپ نے احتساب شروع کر دیا, اور اگلے 1000 سال میں بھی یہ احتساب مکمل نہیں ہو سکے گا. لہذا صرف وزیر اعظم صاحب کا احتساب ہونا چاہیے سردست, اس کے بعد آپ دوسرے باقی کیسز بھی کھول لیں. نئی قانون سازی ہونی چاہیے. 1956 کے قانون کے تحت یہ کمیشن نہیں بننا چاہیے, اور آپ قانون بنا لیں میرا خیال ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. فرانسک آڈٹ کو انہوں نے کہا کہ شامل کریں اس سارے معاملے میں, اس تحقیقات میں. اور ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن سے مل کر آپ ٹی او آرز بنائیں, ٹی او آرز گورنمنٹ کے نہیں چلنے چاہیے. تو میرا خیال ہے یہ چاروں مطالبات غلط نہیں ہیں, اور اگر حکومت اس کے بارے میں سوچ لے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں. جی انہوں نے جو بھی ڈیمانڈز کی ہیں وہ ساری کی ساری ایکسیپٹ ہو گئی ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے سرونگ ججز جو ہیں ان کا کمیشن ہونا چاہیے, وہ بھی ایکسیپٹ ہو گئی. انہوں نے کہا میاں نواز شریف کا احتساب ہونا چاہیے. میاں صاحب نے خود اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ احتساب مجھ سے سٹارٹ کیا جائے, لیکن 1947 سے شامل کریں, ان کا محدود نہ ان پہ رکھا جائے. 125 اور بھی آدمی ہیں اس میں پاناما پیپرز میں. نہیں, بینک ڈیفالٹر بھی اس میں شامل ہے نا سر, اور جو ماضی میں جو کرپٹ لوگ رہے ہیں وہ جنرل ہیں, میرا مطلب نہیں وہ کیا میرا مطلب ہے گنگا نہا ہے. اس طرح بھی 1000 سال تک مکمل نہیں ہو سکتا. نہیں بالکل ہونا چاہیے, بالکل. اس کی جو بینک ڈیفالٹرز ہیں ان کی رپورٹ پڑی ہے جسٹس جمشید علی شاہ کی سپریم کورٹ میں اس وقت, وہ سارا رپورٹ بنی ہوئی ہے, اس میں کوئی تاخیر. دیکھیں یہ پک اینڈ چوز نہیں ہوگا. میاں صاحب نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے. میاں صاحب کا احتساب انشاءاللہ تعالیٰ وہ سرخرو ہو کے نکلیں گے اس سے, لیکن باقی جو ایگزمپشنز تو نہیں ہے کسی کو دی جا سکتی. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اب اگر خیرات کا پیسہ جو ہے وہ لگا دیا جائے آف شور کمپنیز میں, اور اس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کا جو ہے یا بورڈ آف گورنرز کا بندہ ہو اس کے حوالے کر دیا جائے, تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جوڈیشل کمیشن بنے گا اس میں عمران خان صاحب کا بھی احتساب ہوگا. جی عمران خان صاحب کا احتساب ہوگا کہ ان کا بھی احتساب ہوگا. ٹیکس ایمنیسٹی اسکیموں میں لوگوں نے جنہوں نے لیا ہوا ہے ماضی میں فیسلٹی لی ہوئی ہے, اور وہ اس وقت بڑے ہائی پروفائل پارسا لوگ بنے ہوئے ہیں, وہ جن لوگوں نے رائٹ آفس کروائے ہوئے ہیں, مشرف کے وقت رائٹ آف کروائے ہوئے ہیں, سیاسی بنیادوں پہ رائٹ آف کروائے ہوئے ہیں, ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. وائی فوکس آن جسٹ ون ٹرانزیکشن؟ جو لفظ استعمال ہوا ہے اکراس دی بورڈ, اکراس دی بورڈ میں تو پھر ہر عوام میں سارے جو ہے وہ ننگے ہوں گے. دل سے یہ سمجھتے ہیں کہ 3 ججز یہ 1 آدھ سال میں یا 6 مہینے میں یا 2 سال میں 1947 سے لے کے اب تک کا گند اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ انہوں نے جن کی آپ بات کر رہے ہیں ان کی اپنی انہوں نے سٹے لیا ہوا ہے. اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ان کی پارٹی کا اپنا بندہ گیا ہوا ہے کہ ان کو جو الیکشن ڈونیشنز ملی ہوئی ہیں ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. انہوں نے سٹے لیا ہوا ہے. وہ رات بھی ٹی وی پہ آئے ہوئے تھے بابر صاحب, جو اکبر ایس بابر صاحب, اس کا سٹے لیا ہوا ہے. لوگوں کا احتساب مانگتے ہیں اور خود اپنا سٹے لے لیتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ان کو پوچھا گیا ہے کہ بھئی وہ سیلاب زدگان کے لیے چندہ جمع کیا تھا اس کا بھی تو حساب دو, اس وقت کتنے پیسے ہیں, کتنے جمع کیے گئے تھے. فورن جو ڈونیشنز ہیں وہ لی گئیں, وہ انٹری ٹو انٹری ریکنسائل ہونی چاہیے. وہ پاکستان میں آئیں کہ نہیں آئیں تو کس کے نام پہ آئیں, کس کے اکاؤنٹ میں آئیں, وہ بھی ہونی چاہیے. تو پھر یہ میں نے بار بار میڈیا گروپ بھی ہے ذہن میں رکھیے سر, اکیلا عمران خان نہیں تھا اس میں.
ایک میڈیا گروپ بھی تھا، اس کو بھی شامل میرا کریں گے؟ مطلب ہے کوئی، میں تو کہتا ہوں کوئی بھی اس سے بالا تر نہیں ہے. میڈیا گروپ جو ہے وہ آسمان سے تو نہیں اترے ہوئے. میڈیا گروپ بھی تو میری طرح اور آپ کی طرح انسان ہیں. وہ بھی غلطی کا جو ہے ہو سکتے ہیں، ان سے بھی ہو سکتا ہے ان سے نہ غلطی ہو سکتا ہے ان سے غلطی ہوئی ہو. تو یہ سلیکٹو جو ہے میاں نواز شریف تو اکیلا ٹارگٹ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے انہوں نے سب سے پہلے ان سے شروع کریں لیکن ایگزمپٹ کوئی نہیں ہونا چاہیے. جنرل مشرف جو ہے وہ اب وہاں پہ ساؤتھ رج میں جو ہے ایک بلڈنگ میں 3 اس نے 2 لیے ہوئے ہیں. ان کے آف شور اکاؤنٹس ہیں، ان کے بینکوں میں اکاؤنٹ ہیں. کہاں سے پیسے آئے، انہوں نے کدھر سے انہیرٹ کرے، کوئی ریاست تھی ان کی یا کوئی جاگیر تھی ان کی، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. ان کو بھی اس میں بھی شامل ہونا چاہیے. اور بہت سے لوگ آپ کو سکینڈل نظر آ رہے ہوں گے اس وقت چلتے پھرتے، ان کا بھی حساب ہونا چاہیے. اگر if I am living beyond my means، میں اپنے وسائل سے زیادہ رہ رہا ہوں، اگر میں جسٹیفائی نہیں کر سکتا مجھے بھی پکڑایا جانا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا خیر صاحب کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا شوکت خانم اس کا احتساب ہونا چاہیے، عمران خان صاحب کی پارٹی جس کے بارے میں آپ کا خیال یہ ہے کہ باہر سے پیسے آئے، ڈونیشنز آئے اور وہ انہوں نے استعمال کیا اور اس پہ احتساب ہوا ہے، اور لوگ کہتے ہیں وہ اسٹے کے پیچھے چھپ گئے، ان کا بھی ہونا چاہیے، خود بھی اسٹے لے لیا ہوا ہے. تو آپ اس کمیشن میں ان کے کیسز بھی لے کے جائیں گے آپ؟ جی بالکل لے کے جائیں گے، بالکل لے کے جائیں گے. میں خود لے کے جاؤں گا، اور لے کے جائے یا نہ جائے میں لے کے جاؤں گا. پی ٹی آئی کے خلاف کیس نہیں، پی ٹی آئی کے میں یہ جو شوکت خانم کے خلاف ساڑھے تین ملین ایک $3.5 ملین ایک پاکستان میں کیوں نہ انویسٹ کیے گئے؟ وہ راستے میں کیوں روک لیے گئے؟ وہ ٹرانزٹ میں مسقط کیوں چلے گئے؟ فرانس کیوں چلے گئے؟ پیسے خیرات کے پیسے تھے، لوگوں نے شوکت خانم کے لیے دیے تھے. وہ کسی کمپنی میں مسقط میں انویسٹ کرنے کے لیے تو دیے گئے تھے یا فرانس میں انویسٹ کرنے کے لیے دیے گئے تھے. بار بار یہ شوکت خانم ہاسپٹل کے پیچھے یہ چھپ رہے ہیں، یہ اس میں پناہ لے رہے ہیں کہ لوگوں کو رونا روئیں کہ جی میں کینسر کا اسپتال یہ تباہ کرنے لگے ہیں. خدا نخواستہ کوئی تباہ کرنے لگے. ہمیں اسی طرح عزیز ہے کسی اور کو عزیز ہوگا کہ کوئی ہاسپٹل یا اس قسم کا اچھا کوئی خیراتی ادارہ، لیکن اگر اس کے پیسے کو کمپرومائز کیا جائے گا یا ٹرانسپیرنٹ انداز میں اس کو برتا نہیں جائے گا. امتیاز حیدری صاحب جو ان کے بورڈ کے ممبر سے ان کی کمپنی میں انویسٹ کیا جائے گا. ورجن آئیلینڈ میں کمپنی رجسٹر تھی، وہ کمپنی جو تھی وہ آف شور کمپنی تھی جس میں انویسٹ کیا جائے. خود خیرات کا پیسہ وہ آف شور کمپنی میں جا سکتا ہے تو اور وہ جائز ہو سکتا ہے، وہ کوشر ہے، وہ حلال ہے. اور اگر کوئی اور بندہ جو ہے وہ پروو کر دے کہ میری ill gotten منی نہیں ہے، میرا جائز پیسہ ہے اور میں آف شور کمپنی میں نے لگایا ہوا، پروف کر دے، تو وہ اس کو پبلکلی گالیاں اس کے متعلق غلط زبان. تو اس کا مطلب یہ ہوا خواہ صاحب کہ آپ یہ کٹا کھلا ہوا ہے، یہ کٹا کھلا رہے گا. اب یہ بالکل اطمینان رکھیں، یہ ایک نہیں کٹا، یہ بہت سے کٹے کھلیں گے. میں تو نہیں اس کا اوبلائزڈ، مجھے اس نے وزیر دفاع بنایا، اس نے مجھے قید کیا تھا. اس کا مطلب ہے آپ جنرل پرویز مشرف کے خلاف بھی خواجہ آصف صاحب جائیں گے؟ بالکل. عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی اور شوکت خانم کے خلاف بھی سنیں، یہ واحد لیڈر ہیں. آپ لوگ کہتے رہتے ہیں میڈیا والے کہ سیاستدان جو ہے ووٹ خریدتے ہیں، سیاستدان سپورٹر خریدتے ہیں، مال لگاتے ہیں. یہ واحد لیڈر ہے جس کو اس کے سپورٹروں نے خریدا ہوا ہے. وہ جو 2-3-4 ATM میں ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں نا، انہوں نے خریدا ہوا ہے. ایسے بے شمار امیر لوگ آپ کے ساتھ بھی ہیں، آپ کی پارٹی کے ساتھ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے لیڈر کے ساتھ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن یہ ریپوٹیشن تو ان کی بنی ہے نا، یہ ریپوٹیشن ان کی بنی ہے. آپ کو بھی پتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں. لوگ بنائی تو آپ لوگوں نے سر یہ ریپوٹیشن؟ میں میڈیا نے بنائی ہے، ہم نے کیا بنائی. اچھا یہ فرمائیے سر کہ ریپوٹیشن بناتا بگاڑتا جو ہے آج کل میڈیا ہے. آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آنے والا وقت آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے؟ جماعت اسلامی سر لاہور میں دھرنا دے کے بیٹھی ہے کرپشن کے خلاف. عمران خان صاحب نے اسلام آباد میں کل جلسہ کیا ہے، یہ کراچی جا رہے ہیں، لاہور آ رہے ہیں. جماعت اسلامی جو یہ انتخابی سیاست جو ہے اس میں جہاں کھڑے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے. ایک دفعہ حکومت میں آئے MMI کے ذریعے 17ویں ترمیم پہ انہوں نے انگوٹھا لگایا ہوا ہے. ایک کالا قانون تھا اس کے اوپر انگوٹھا لگایا ہوا ہے. یہ اس میں ایمرجنسی میں بھی ان کے ساتھ شامل تھے. جب ایمرجنسی لگی تھی اس وقت بھی ان کی حکومت تھی. تو لیکن سر وہ ماضی ہے، لیکن اب تو وہ کرپشن کے خلاف کھڑے ہیں. جماعت اسلامی کرپشن کے خلاف کھڑی، عمران خان صاحب کرپشن کے خلاف کھڑے. دیکھیں ان کے وزیر خزانہ جو ہیں ان کے خلاف بینک آف خیبر والے بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن بول رہے ہیں. اب کیا یہ لوگ جو دیکھیں، میں کوٹ کرتا ہوں ایک میکسم ہے ایکوٹی کا کہ ون ہو انٹرز ایکوٹی مسٹ انٹر وتھ کلین ہینڈز.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ پتھر وہ مارے جو خود اس گناہ میں ملوث نہ ہو. لیکن سر خالد صاحب ایک اعتراض بھی ہے کہ جب عمران خان صاحب کی طرف سے پتھر آتا ہے تو آپ بھی پتھر مارنا شروع کر دیتے ہیں. اگر انصاف ہے، اگر وہ عمران خان صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ اگر شوکت خانم کے اکاؤنٹس میں گڑبڑ ہے تو آپ ویسے خاموش کیوں ہو جاتا ہے؟ جب وہ جلسہ کرتے ہیں تو حکومت کی طرف سے بھی جواب آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم تو آپ بھی ہیں، اب کہتے ہیں آپ بھی ہیں، ہم برے ہیں، آپ بھی ہیں. عدالت میں معاملہ چل رہا ہے، ان کا تو بہت کچھ آف شور ہے. صرف جو ہے یہی آف شور، اور بھی بڑا کچھ آف شور ہے ان کا. وقت آنے پہ وہ بھی سارا کچھ سامنے آئے گا. تو یہ ہم سیاستدانوں کو جو ہے لوگوں پہ الزام لگاتے ہوئے، ہمیں وصیت مسلمان بھی یہ حکم ہے کہ بہتان نہ لگائیں جب تک تحقیق نہ کر لیں، اور اگر تحقیق کر کے صحیح بھی ہو تو اگر اس میں پردہ ڈالو تو اللہ تعالیٰ بھی ستار العیوب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم. سر اب آپ یہ فرمائی دیکھیں نا، حسین نواز وزیر اعظم کے صاحبزادے، حسن نواز وزیر اعظم کے صاحبزادے، مریم نواز وزیر اعظم کی صاحبزادی، ان کے نام سے آف شور کمپنی ہیں، ان کے نام سے اپارٹمنٹس لندن میں. تو یہ سب ریالٹی ہے. 1993 میں پلاٹ تھے ان کے پاس، فلیٹس تھے میاں نواز شریف صاحب کے پاس، ان کی فیملی کے پاس، جو کمیشن بنا ہے، انصاف تو ہونا چاہیے. جو کمیشن جو بنا ہے بالکل ہونا چاہیے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن آپ ایگزمپشن نہ دیں کسی کو، استثناء نہ دیں. یعنی صرف وزیر اعظم کا احتساب آپ اس کے خلاف ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں سب کو؟ سب سے پہلے وزیر اعظم کا کریں. میاں صاحب نے خود اپنے کو، کون پچھلے 68 سال میں کس نے اپنے کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے؟ وزیر اعظم انکمبنٹ آفس میں رہتے ہوئے انہوں نے کہا ہے. تو سر اس طرح کریں نا کہ اس کمیشن کو پہلی ذمہ داری سونپے آپ وزیر اعظم کے احتساب کی، اور وہ جب انصاف یا احتساب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ باقی فائلیں بھی کھول لیں. آپ دیکھیں جی، وہ بالکل بااختیار کمیشن ہے، سپریم کورٹ کے ججز ہیں، بااختیار ججز ہیں. اللہ کا فضل ہے، جوڈیشری آپ کی آزاد ہے. اگر وہ کسی فورینزک آرڈر، سو کالڈ، میرے خیال ہے عمران خان صاحب کو یہ بھی نہیں پتا فورینزک آرڈر ہوتا کیا ہے، فورینزک آرڈر کے لیے کسی کو ہائر کرنا چاہیں تو وہ بھی ہائر کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. اگر وہ نیب یا ایف آئی اے سے ہیلپ لینا چاہتے ہیں اس سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں. کسی گورنمنٹ ایجنسی سے یا کوازائی گورنمنٹ ایجنسی سے یا کسی پرائیویٹ سیکٹر کے انویسٹیگیٹر سے وہ ہیلپ لینا چاہیں، ان کو بالکل کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. اور اگر وہ کمیشن صرف وزیر اعظم کا احتساب کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے وزیر اعظم کا اور ان کی فیملی کا ہوگا، اور اس کے بعد باقی سب کی فائلیں کھولیں گے، تو حکومت کو کوئی اعتراض نہیں. بالکل. انہوں نے، میاں صاحب نے خود اپنے آپ کو، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو خود احتساب کے لیے آفر کیا ہے. یہ تو آپ ڈر رہے ہیں کہ بڑے بڑے ان کے نام آئیں گے. جو ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی کاروبار ہیں، اربوں روپے کے کاروبار ہیں. اور بیہائنڈ ایوری بگ فارچون دیر از اے کرائم لوگ کہتے ہیں. اور فارچونز اگر جو ہے وہ 50-60 سال میں نہ بنی ہو، 70 سال میں نہ بنی ہو، 5-10 سالوں میں بنی ہو، تو پھر وہ تو اچھا سر، اب کمیشن اگر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ پہلے وزیر اعظم کا فیصلہ کریں گے، باقی فائلیں ہم بعد میں کھولیں گے، حکومت کو کوئی اعتراض نہیں؟ حکومت کو کوئی اعتراض نہیں؟ ان کی سوابدید ہے. کمیشن کی اوپر کوئی قدغن یا کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہ سپریم کورٹ سو موٹو بھی لے سکتے ہیں نوٹس اگر لینا چاہیں. اس میں کمیشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود لے سکتے ہیں نوٹس جو ہے. خیر صاحب، بریک کا ٹائم ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایک عمران خان صاحب کا دعویٰ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو جانا پڑے گا. کیا میاں نواز شریف صاحب کے جانے کا وقت ہو گیا؟ یہ سوال ہے آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں. چھوٹے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. یہ فرمائیے گا خیر صاحب کہ عمران خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو اب جانا ہوگا، تو تیار ہے میاں صاحب؟ جو 126 دن بھی یہی کہتے رہے. لیکن سر اس بار چارجز بہت خوفناک. نہیں، چارجز کیا خوفناک ہے؟ میاں نواز شریف کے خلاف تو چارج کوئی نہیں. صرف فیملی دیکھیں نا، بچے تو چھوٹے تھے اس وقت جب یہ فلیٹس خریدے گئے تھے. بچے بھی انشاءاللہ تعالی بچے بھی اپنے آپ اپنا جو ہے نا حساب کتاب جو ہے وہ پوری سیٹسفیکشن جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کو کرائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن سر اگر اس لیے یہ میں عمران خان صاحب ایک بڑے ڈیسپریٹ آدمی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگا کہ 2018 تک یہ کامیابی تک پہنچ گیا تو پھر میاں نواز شریف کو دوسری ٹرم میں بھی کوئی نہیں روک سکے گا. یہ اب تو گزارا کر رہے ہیں، عمر تو ہماری جتنی ہے، ان کی ڈینٹنگ پینٹنگ کے اوپر گزارا کر رہے ہیں. اس کے بعد اگلے الیکشن آئے 2018 کے الیکشن بعد 2023 میں آئیں گے، اس میں ڈینٹنگ پینٹنگ میں نہیں چلے گی. عمر جو ہے پھر وہ کہ اس حصے میں پہنچ جائیں گے کہ وہاں پہ ڈینٹنگ پینٹنگ بھی نہیں چلے گی. تو ابھی تو گزارا ہو تو ڈیسپریشن ہے. اس لیے جو صاحب یہ ڈیسپریشن ہے، یہ جو منہ سے جو الفاظ نکالتے ہیں، یہ ایک ڈیسپریٹ آدمی کو جس کو پتہ بھی نہیں ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں، اور پھر لوگوں سے پوچھتا ہے
اس کے بعد اب وہ امپائر کی انگلی ہفتے کو اٹھنی تھی، کئی ہفتے گزر گئے، سینکڑوں ہفتے گزر گئے. نہیں یہ آپ مجھے بتائیں 126 امپائر ان کے ساتھ تو نہیں ہے. پتہ نہیں، دیکھیں مجھے تو ابھی تک یہ جو امپائر اس وقت تھے وہ تو سارے کاٹ رکے دینے جی صاحب. نہیں ان میں کچھ امپائر اب بھی ہیں. انہیں امپائر کاٹ رکے دینے جنہوں نے انہوں نے منڈا چکایا سی نا وہ کاٹ رکے. اب یہ کوئی امپائر ان کے ساتھ نہیں. دیکھیں بات سنیں، میرے لیے جو پچھلے 8 سال میں پاکستان میں اداروں نے سفر کیا ہے، جو فاصلہ طے کیا ہے، جس طرح وہ ایوالو ہوئے ہیں، ارتقائی منازل طے کیے ہیں، میرے لیے سب سے بڑی سٹرینگتھ ہوا ہے. پارلیمنٹ ہو، جوڈیشری ہو، میڈیا ہو، افواج ہو، میرے لیے سب سے بڑی سٹرینگتھ ہے. میں اول اور آخر جمہوریت میں کا بلیور ہوں. میں نے اپنی 25 سالہ سیاسی زندگی میں کسی آمریت کی، فوجی آمریت یا کوئی بھی آمریت ہو جو ماورا ہو آئین سے، میں نے اس کی حمایت نہیں کی، ٹکا کے مخالفت کی. فخر ہے مجھے اس بات پہ. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ جو فلرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی ادارہ جو ہے اس وقت اویلیبل نہیں ہے ان کے ساتھ فلرٹ کرنے کے لیے. نہ کوئی ادارہ اویلیبل ہے، نہ کوئی فرد اویلیبل ہے، نہ کوئی انڈیویجول اویلیبل ہے. لیکن خالد صاحب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عوام عمران خان کے ساتھ ہیں اس وقت بھی، اور اگر یہ رائے ونڈ چلے جاتے ہیں لاہور، جو اگلے اتوار کو لاہور جا رہے ہیں، رائے ونڈ کا محاصرہ کر لیتے ہیں، آپ کے لیے مسائل بڑھ جائیں گے. ضرور جائیں انشاءاللہ تعالی. جو رات کو ہوا ہے ایک گارڈن پارٹی تھی، گارڈن پارٹی اس کا کوئی پولیٹیکل امپیکٹ نہیں ہے، اور وہاں پہ جو لوگ آئے تھے they had good time and they went back to their places. تو آپ کو رائے ونڈ کا کوئی خطرہ نہیں ہے؟ وہ اللہ کا فضل ہے. وہاں پہ اگر محاصرہ کر لیتے ہیں عمران خان صاحب اور ان کی یوتھ اور ان کے ورکرز، تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ آپ محسوس کرتے ہیں؟ ستے ہی خیرائیں گے تو بالکل بے فکر ہو، بالکل بے فکر ہو، ٹھنڈ کرو. لیکن سر یہ وہ تحریک دیکھ کے کراچی میں مصطفیٰ کمال صاحب ادھر آ رہے ہیں، یہ کراچی جا رہے ہیں اور اس کے بعد لاہور آ رہے ہیں. آپ خود اندازہ لگائے، میرا خیال آپ کو ہیٹ کا اندازہ نہیں ہو رہا. میں مصطفیٰ کمال صاحب یا ان کی پارٹی یا جس پارٹی سے ان کا تعلق تھا اس پہ میں اس وقت کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، بیکاز زیر بحث نہیں ہے. جو آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں میں انہی کے جواب پہ اکتفا کروں گا. میں اس کو پھیلانا نہیں چاہتا ہے. یہ فرمائیے گا کہ اپوزیشن کی طرف سے مطالبہ ہے کہ ٹی آرز بنانے کی ہمیں اجازت دی جائے. آج شاہ محمود قریشی صاحب کی ملاقات بھی خورشید شاہ صاحب سے، تو ٹی او آرز کیوں چاہتے ہیں آپ کہ حکومت کے ہی چلیں اور کمیشن آپ ہی جو بنا دیں وہی چلے، اور اپوزیشن مل کے آپ ایک کمیشن کیوں نہیں بنا؟ ہم نے تو دیکھے نا یہ اس میں کوئی استثناء لیا ہو اپنے لیے تو پھر تو ٹی آر پہ اعتراض کریں، لیکن اگر ہم نے اس ٹی آر میں اس کا دائرہ وسیع کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اگر کسی نے کرپشن کے اور طریقے ہیں، کرپشن کے طریقے، اب یہ تو آف شور کمپنیز جو ہے آپ کی ڈبل ٹیکسیشن کی ٹریٹیز ہیں مختلف ممالک کے ساتھ، اس میں یہ آف شور کمپنی جو ہے یہ لیگلی الاؤڈ ہے. یہ ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹیز پڑھیں اگر اس میں یہ چیزیں الاؤڈ ہیں. قانونی طور پہ تو آپ کا موقف درست ہے، لیکن ہائی مورل گراؤنڈز پہ، ہائی مورل گراؤنڈز پہ لوگ استعفے دے رہے ہیں دنیا میں. What is legal is moral also. لا جو ہے، قانون کے جو سورسز ہیں اس میں رواج بھی ہے. رواج کیا ہے؟ وہ موریلٹی پہ بیسڈ ہوتا ہے، جو کسٹمز ہوتے ہیں. جتنے لوگ استعفے دے رہے ہیں وہ ہائی مورل گراؤنڈز پہ کہاں پہ نہیں، انہوں نے وہ خود انوالو تھے. آئس لینڈ کے جو ہیں وہ جو پریزیڈنٹ تھے یا جو بھی تھے، ان کی جو وائف تھی انہوں نے انویسٹ کیا ہوا تھا ایک بینک میں، وہ بینک ڈوبا، اس کے بعد گورنمنٹ نے اس بینک میں پیسہ لگایا، وہ بینک کا شیئر چڑھ گیا. لیکن اگر یہ سمپل، اتنا سمپل ہے خالد صاحب، تو عمران خان صاحب ہیں، خورشید شاہ صاحب ہیں، ارتضاد احسن صاحب ہیں، اتنے سمجھدار لوگ، ان کو سمجھ نہیں آتی ان چیزوں کی. دیکھیں یہ لوگ سیاست کر رہے ہیں، یہ مسئلہ سیاسی بن گیا ہوا ہے، یہ کوئی احتساب کا یا کرپشن کا، یہ مسئلہ سیاسی بن گیا ہوا ہے. ہم اس وقت چاہتے ہیں ہمارا فوکس رہے اس ملک کی ترقی پہ، اس ملک کی جو معاشی ترقی ہو رہی ہے، بجلی کے پروجیکٹ لگ رہے ہیں، انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ لگ رہے ہیں، بندرگاہیں بن رہی ہیں. یہ ہم بچا کے یہ ساری جو میز ہے، یہ جو پگڈنڈیاں ہیں، ان کو نیگوشیٹ کرتے ہوئے ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں، اور منزل 2018 میں ہم نے ڈیلیور کرنا ہے. یہ سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ڈیلیور نہ کریں تاکہ ملک جو ہے جو ایک
افراتفری کا شکار ہو جائے, کیوس کا جو ہے نا وہ شکار ہو جائے, اور ہم ملک جو ہے اس کو جتنا مرضی نقصان پہنچے نواز شریف ساتھ ضرور ڈوبے, یہ ان کا مطمع نظر ہے, اور یہ کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی, بالکل اچھا کامیاب یہ فرمائیے کہ 2014 میں جب ایک تحریک چلی تھی, عمران خان صاحب اور علامہ طاہر القادری صاحب اسلام آباد آئے اور وہ 126 دن یہاں پہ رہے, تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے آپ کا ساتھ دیا تھا, بلکہ تمام سیاسی جماعتوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا. اس بار پاکستان پیپلز پارٹی آپ کا ساتھ نہیں ہے. خورشید شاہ صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں اور اعتزاز احسن صاحب وہ بھی اپوزیشن لیڈر ہیں, ان دونوں آپ کے خلاف ہیں اس وقت, اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا دھڑا جو ایکٹیو دھڑا ہے وہ آج آپ کے خلاف کھڑا ہے. تو جب اتنی بڑی پارٹی آپ کے خلاف اور ساتھ عمران خان صاحب ہو, تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ 2018 تک پہنچ جائیں گے؟ میں لیکن یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, چھوٹ بریک کے بعد واپس پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خیر صاحب, پیپلز پارٹی اب آپ کے ساتھ رہی ہے, تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جب ہوں گے, اعتزاز احسن ان کے ساتھ ہوں گے, خورشید شاہ صاحب ان کے ساتھ ہوں گے, بلاول بھٹو آپ کے خلاف سٹیٹمنٹس دیں گے, تو اب یہ جنگ جیت لیں گے آپ؟ جو صاحب ہم نے جو بیسک وجہ تنازع تھی کہ بھئی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, جتنی بھی باری باری ڈیمانڈز اپوزیشن کی طرف سے آئی ہیں ہم نے ڈیمانڈز پوری کر دی ہیں. جوڈیشل کمیشن کا ابھی جو اس کا تشکیل ہے وہ نہیں ہوئی, ابھی چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس کا جواب دیں گے. اگر وہ تشکیل ہو جاتی ہے جس طرح ہم نے ریکویسٹ کی ہے, تو کوئی جواز نہیں رہتا پھر اپوزیشن پارٹیز کو, پھر عوام جو ہیں, پاکستان کے عوام جو ہیں, کولیکٹیو وزڈم جو ہے وہ ہمیشہ خلقت خدا کی جو آواز ہے وہ خدا کا نکارہ ہوتی ہے, تو اس کے بعد جواز نہیں رہتا کوئی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک مورل ہائی گراؤنڈ ہے وہ ان کے پاس کوئی نہیں رہتی. ہم مورل ہائی گراؤنڈ پہ آ گئے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے. آف شور کمپنیز کا اگر ذکر آئے, اور آف شور کمپنیز کا ذکر جو ہے وہ اس میں بہت سے لوگوں کے نام آئیں گے. پھر صرف پاناما میں تو نہیں, میں آف شور کمپنیز رجسٹر ہوتی ہیں, ورجن آئیلینڈ میں بھی ہوتی ہیں, دبئی میں, کیمن میں بھی ہوتی ہیں, دبئی نہیں. آپ کا یہ جو ہتار ہے یا گدون ہے یہ آف شور ہے, ٹیکس فری ہے نا, ٹیکس فری ہے, آف شور ہے. آپ کی جو کراچی کی ای پی زیڈ تھی اس میں جو برانچیں تھیں بینکوں کی, وہ آف شور برانچیں تھیں. اس لیے یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ آف شور ہوتا گیا ہے. اور دوسرا یہ, اٹ از ناٹ اے پبلک ایشو. چلیں وہ الیکشن کی دھاندلی کا ایشو تھا, اس پہ بھی جوڈیشل کمیشن بنا, اس کی ورڈکٹ پہ مکر گئے. نہیں صحیح ہے, لیکن ایک ہے صاحب مکرے نا, ایشو آف شور انہوں نے ایکسپٹ کیا نا, اصل منی ٹریل ہے. وہ ثابت ہوگا 1993-94 میں پیسے کہاں سے گئے, کیسے اپارٹمنٹ خریدے گئے, وہ اصل ایشو تو وہ ہے. ثابت ہوگا. جب کسی ایمنیسٹی اسکیم سے میاں نواز شریف یا ان کے خاندان نے فائدہ اٹھایا نہیں اٹھایا نا, حالانکہ قانونی طور پہ حسن نواز صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ ان اپارٹمنٹس کا کرایہ جو ہے وہ پاکستان سے آتا ہے. تو اب دیکھیے 92-93 میں جب اپارٹمنٹ خریدے گئے تھے اس کے لیے پیسے, تو کیسے پیسے جاتے رہے؟ ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی. اچھا, ایک کنفیوژن یہ بھی ہے کہ یہ اپارٹمنٹ 1992-93 میں خریدے گئے ہیں, 2006 میں خریدے گئے تھے. دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہے نا اب کلیئر ہوں گی, ہم نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے. یہ باقی لوگ کیوں کترا رہے ہیں پیش کرنے؟ باقی کوئی عمران خان صاحب کیوں شوکت خانم کے پیچھے جو ہے, ہاسپٹل کے پیچھے جو ہے, خود کہتے ہیں نہیں وہ پناہ لے رہے ہیں, جی یہ میرے ہسپتال کو یہ خراب کر رہے ہیں. بھائی تم نہ اپنے ڈائریکٹروں کو oblige کرو, نہ ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں زمینیں خریدو مسکت جا کے, اپنے پیسوں کی نہیں, خیرات کے پیسوں کی, زکوٰۃ کے پیسوں کی, انڈومنٹ فنڈ کے پیسوں کی. لیکن سر انڈومنٹ فنڈ تو ہوتا ہی اس طرح انویسٹمنٹ کے لیے, پاکستان میں فنڈ بنائیں, پاکستان میں اپرچونٹیز میں لگائیں, لگانے کے بعد تاکہ وہ پھر کا ادارہ چلتا رہے. آپ نہیں کر رہے بزنس پاکستان میں, میں نہیں کر رہا بزنس, ساری دنیا کر رہی ہے. پاکستان میں کیوں نہ لگائے گئے وہ پیسے؟ شوکت خانم ٹرسٹ جو ہے پاکستان کا ایک ٹرسٹ ہے. ٹرسٹ لا میں جو ہے وہ دیکھیں وہ کیا کہتا ہے, جہاں سے یہ چیریٹیز آئی ہیں وہاں پہ چیریٹی کے لاز دیکھیں. یہ ساری چیزیں آنی ہیں آگے, وہاں کے چیریٹیز کے لا دیکھیں. جو کلائمیٹ بانڈ میں پیسے لگائے گئے اس میں فرانس میں, ان پہ کیا ریٹرن آیا؟ یہ کہتے ہیں ان اسمبلی میں کہ 3 سال صرف پیسے باہر رہے, 3 سال نہیں رہے. آپ کی بیلنس شیٹ میں جو ہے 2009-10 سے جو ہے ریفلیکٹ ہو رہی ہے, آج 2016 ہے, آپ کہتے ہیں 29 جون 2015 میں پیسے واپس آئے ہیں اور 3 سال بعد واپس آ گئے ہیں. اور 2012 میں تو میں نے پریس کانفرنس کی ہے, وہ 3 سال کس طرح ہو گئے؟ اور فگرز میں نے اٹھائی تھی 2010 کی بیلنس شیٹ سے, اسمبلی میں کھڑے ہو کے انہوں نے 3 یوں کیا, میں نے کلپ نکالا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ جوڈیشل کمیشن میں پیش کریں؟ بالکل بالکل, تمہارے خیال ایسی لحاظ کرا دے.
اچھا خیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک اعتراض عمران خان صاحب کی طرف سے بار بار کیا جاتا ہے اور ان کا نقطہ ہے بھی ویلڈ، میں معذرت چاہتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کا ایشو، ان کے بیٹوں کا، ان کی صاحبزادی کا ایشو ہے، تو پاکستان مسلم لیگ نون کے وزراء جو ہیں وہ ان کی وکالت کیوں کرتے ہیں؟ وہ آپ کی طرف بار بار اشارہ کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ درباری وزیر جو ہے وہ ان کا کیس کیوں لڑ رہے ہیں، تو آپ ان کی فیملی کو کیس لڑنے دیں سر؟ درباری کہہ لیں جو کہہ لیں، مجھے تو میں میاں نواز شریف کا ورکر ہوں، مجھے اس پہ فخر ہے کہ میں 25 سال میں نے اپنی وفاداری جو ہے نا وہ اس میں کوئی شائبہ یا اس کے اوپر سر پارٹی کے وفادار ہیں، ان کی فیملی کے وفادار تو نہیں؟ میرا وہ لیڈر ہے، میرا قائد ہے، میری سیاست کا وہ حوالہ ہے، اول اور آخر حوالہ ہے، میں آپ کے پروگرام پہ کہہ رہا ہوں، کسی کو اعتراض ہے تو بتائیں۔ لیکن سر ان کی جو کمپنیز ہیں ان کے بچوں کی ہیں، تو میں بچوں کو یہی کہہ رہا ہوں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف نے دیکھیں ابھی آپ میرا آرگومنٹ جو ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ سب لوگ کیوں لڑ رہے ہیں؟ آپ میرا جو پوائنٹ ہے، جو میں آپ کے پروگرام میں یہ پچھلے آدھے گھنٹے میں 2-3 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میاں نواز شریف کا تو متعلق کوئی نہیں ہے، اس کہیں پاناما پیپرز میں ان کا کوئی نہیں ہے۔ وزیر اعظم کو سائیڈ پہ کر دیں، تو آپ ان کے بچوں کا کیس کیوں لڑ رہے ہیں؟ میں تو وزیر اعظم کا کیس لڑ رہا ہوں، بچے جو ہیں وہ اگر ان کو جوڈیشل کمیشن بلاتا ہے وہ اپنی بالکل جسٹیفائی کریں گے اپنی پوزیشن انشاءاللہ۔ تو وزیر اعظم کو آپ بے گناہ سمجھتے ہیں؟ آپ کا خیال یہ ہے کہ اور پرچے جو نہ ہی نہیں ہے تو کل یہ ہمیں لگے دے سر ان کی تصویریں چھپی ہیں اور ان کے بچوں کے ساتھ میڈیا جو مرضی جو ہے بزنس شریف فیملی کا تھا، بچوں کا تو کوئی بزنس ہی تھا اس وقت جب یہ اپارٹمنٹ خریدے گئے۔ دیکھیں نا آپ اپنے آپ کو کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو میاں نواز شریف کے خلاف تو ہے کچھ نہیں، آپ ان کی فیملی کو کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں رپورٹ کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھنا جب بچوں کا نام آئے گا آپ کے سوالات کا نام بھی آئے گا۔ معذرت کے ساتھ آپ نے اپنے سوالات میں تضاد پیدا کر دیا، آپ ذرا کلیئرٹی رکھیں۔ آپ غلط جگہ پہ لڑ رہے ہیں، میرے ساتھ عمران خان سے لڑ رہے ہیں، عمران خان کے سوالات ریپیٹ کریں گے نا تو کاٹے چ رہو دے، اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کیا پوچھا ہے۔ سر آپ دیکھیں میری بات سنیں، آپ کے والد صاحب بہت بڑے پولیٹیکل ورکر تھے، پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا، آج آپ ان کی نشست پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو آپ کی سیاست کو آپ کے والد کی سیاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کے 3 بچے جن کا نام آ رہا ہے ان کو میاں نواز شریف صاحب سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جب ان 3 بچوں کا نام آئے گا، آف شور کمپنیوں کو آئے گا، وزیر اعظم کا نام آئے گا ساتھ۔ نہیں، ایک بات آپ نے خود یہ ابھی بھی جو بات کی اس میں تضاد ہے، میرا جو لنکیج جو ہے آپ نے سیاسی بتایا ہے، ان کا لنکیج جو ہے آپ نے فائنینشیل بتا دی ہے۔ ایشو فائنینشیل نہیں تو پھر رہنے دینا، آپ سیاست کو پھر فائنانس کے ساتھ تو نہ ملائیں نا۔ میرا تو اگر میں نے انہیرٹ کیا ہے سیاست جو ہے اپنے والد کی، اور میں ان کی مسند پہ، وہ بہت بڑے آدمی تھے، میں تو ایک ان کی مسند پہ بیٹھا ہوا ہوں، تو میرا ایک لنکیج ہے کہ میں نے ان سے انہیرٹ کیا اپنی سیاست جو ہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب کا تو اس سارے مسئلے میں کہیں نام ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں بریک لینے خواہش صاحب، لیکن وہ نقطہ پھر آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ اگر سیاسی جنگ لڑنا چاہتے ہو تو میاں نواز شریف صاحب کی سیاسی جنگ لڑیں، ان کے بچوں کے کاروبار کی جنگ نہ لڑیں۔ چھوٹے بریک کو بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ خواہش صاحب یہ فرمائیے گا کہ گورنمنٹ نے ٹی او آرز بنا کے چیف جسٹس صاحب کو بھیج دیے، ان ٹی او آرز میں تبدیلی کوئی نہیں ہوگی اب؟ مجھے قانونی اس کا جو سائیڈ ہے وہ علم نہیں ہے کہ اس میں اس کو ٹی آرز کو بڑھایا جا سکتا ہے یا کم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ ان ٹی آرز کو واپس لیں اور اپوزیشن کے ساتھ مل کے نئے ٹی او آرز بنائیں، تو تبدیلی نہیں ہوگی۔ ہم نے جو ہے میجر ان کا جو مطالبہ تھا کہ اس کو سٹنگ ججز سے ہونا چاہیے، ہم نے پورا کر دیا ہے۔ ٹی آر میں ہم نے کون سا میاں نواز شریف کو استثناء دے دیا یا ایمنیسٹی دے دی ہے، انہوں نے خود اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور کیا چاہیے؟ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو فائنینسیئرز جو ہیں ان کو استثناء دے دیا جائے، یا اس سارے ٹی آرز کا جو ایمبٹ ہے یا اس کا دائرہ کار جو ہے یا سکوپ جو ہے اس میں سے ان کو ایکسکلوڈ کر دیا جائے، تو وہ تو نہیں ہوگا۔ یعنی آپ صرف میاں نواز شریف کا احتساب نہیں ہونے دیں گے، آپ کا ایک دوسرے بھی ہوں سب کے ساتھ؟ لفظ میں بار بار استعمال کر رہا ہوں کہ یہ جو بار بار ٹی وی کے اوپر چلاتے ہیں آپ، اخباروں میں آتا ہے اکراس دی بورڈ میاں نواز شریف اکیلے ہی کھڑا ہے۔ آصف زرداری صاحب بھی ساتھ ہونے چاہیے، جنرل پرویز میں خواجہ آصف بھی ساتھ ہیں، عمران خان صاحب بھی ساتھ ہیں، میں خواجہ آصف بالکل ولی بھی ساتھ ہونے چاہیے، بالکل جاوید چودھری، خواجہ آصف سب شامل ہے اس میں۔
اور آپ کسی کو الگ نہیں ہونے دیں گے؟ نا بالکل نہیں، بالکل. اور یہ کہیں کہ سارے اگر کٹہرے ہے تو سب اس کٹہرے میں کھڑے. بالکل بالکل. یہ دیکھیں، قوم کی اگر قوم کی ڈیمانڈ ہے تو قوم کی ڈیمانڈ کسی پرٹیکولر یا کسی ایک شخص کے بارے میں نہیں ہے. قوم کی ڈیمانڈ جو ہے وہ اس پروسیس کے بارے میں ہے کہ اس پروسیس کو انسٹیٹیوشنلائز کریں، اس میں نیب کو زیادہ روبسٹ ادارہ بنائیں. اگر نیب کے قانون میں کوئی سکم ہے یا کوئی کمیاں ہیں اس کو دور کریں. اس ملک میں جو ہے احتساب ایک آن گوئنگ پروسیس ہونا چاہیے، ایک اکیلی ٹرانزیکشن نہیں ہونی چاہیے، آن گوئنگ پروسیس ہونا چاہیے. ہر دور میں، ہر وقت میں جو شخص جو ہے اگر کوئی غلطی کمٹ کرتا ہے اس کے ہاتھ، اس کے گریبان پہ قانون کا ہاتھ ضرور پڑنا چاہیے، چاہے وہ کسی ادارے سے تعلق رکھتا ہو. اس کو ضرور جو ہے جواب دہ ہونا چاہیے پاکستانی قوم کو. اچھا، آج خوشی شاہ صاحب نے فرمایا کہ وزیر اعظم نے کیونکہ اثاثے چھپائے تھے اور ان اثاثے چھپانے کی وجہ سے یہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں، تو اگر ان کی نااہلی کو چیلنج کر دیا جاتا ہے، ان کی اہلیت کو، اور یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ اثاثے نواز شریف صاحب نے چھپائے تھے، تو یہ تو خارج ہو جائیں گے. مفروضے والی بات ہے نا. پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے اس وقت؟ مفروضے والی بات ہے. چلیں، جب یہ میں اس وقت اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. میں اس وقت اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہوں گا. مجھے پیپلز پارٹی کا، ان کی قربانیوں کا، ان کی لیڈرشپ کا احترام ہے اور میں اس احترام کے دائرے میں رہنا چاہتا ہوں. لیکن خورشید شاہ صاحب اور اعتزاز احسن صاحب سب کے بیانات تو آپ کے خلاف آ رہے ہیں مسلسل. خورشید شاہ صاحب کے ساتھ بھی میری نیازمندی ہے، میں ان کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہنا چاہتا. اور اعتزاز احسن صاحب میں ان کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہوں گا. آج کل آپ کچھ نہیں کہہ رہے ویسے؟ نہیں، میں دیکھیں نا، چوہی صاحب آپ نے میرے ساتھ آف دی ریکارڈ بات کی ہے، اس میں جو کچھ آپ نے مجھ سے پوچھنا تھا پوچھ لیا ہے. میں کہتا ہوں آن دا ریکارڈ بات کریں خیر صاحب آپ. ساری غلط نہ کرانا. اچھا سر، یہ فرمائیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جمہوریت کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں. جمہوریت محفوظ ہے 2018 تک؟ نہیں، اس دوران کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں، یہ میرے خیال سے جمہوریت کا پودا جو ہے 2008 کے بعد جو ہے اب یہ ماشاءاللہ تناور درخت ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بلکہ ہر ادارہ جو ہے اس جمہوریت کے پودے کی آبیاری کر رہا ہے، اس کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے. اس میں تمام اداروں کے تمام افراد کا جو ہے مفاد اسی بات میں مضمر ہے کہ جمہوریت پنپ سکے اس ملک کے اندر، جمہوریت جو ہے پھلے پھولے اس ملک کے اندر. اور جمہوریت کے پھلنے پھولنے میں ان اداروں کے بھی ساتھ جو ہے استقامت یا مستحکم ہونا جو ہے اسی میں پنہا ہے. اور فوج میں اور حکومت میں کوئی اختلافات نہیں؟ کوئی اختلاف کسی جگہ پر کوئی. اچھا، پچھلے دنوں آپ کا ایک بیان بڑا کنٹروورشل ہوا تھا خالد صاحب، اس میں آپ نے جو فرمایا، جب جنرل راحیل شریف صاحب کی طرف سے بیان آیا تھا کہ کراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، تو آپ نے کہا جی لفظ کراس دا بورڈ آپ نے دیکھ لیا نا؟ نہیں سر، یہ ادھر سے آیا تھا، آپ کی طرف سے نہیں. میں کہہ رہا ہوں فوج کی طرف سے آپ نے کراس دا بورڈ دیکھ لیا نا؟ فوج کی طرف سے کراس دا بورڈ. میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ سب کو انوالو ہونا چاہیے. اس احتساب کا جو ٹارگٹ ہے ہر شخص ہونا چاہیے. لیکن جب ان کی طرف سے بیان آیا تو آپ نے ان کو ویلکم کیا تھا کہ بہت اچھی بات ہے، چیف جسٹس صاحب کہہ سکتے ہیں، انہوں نے کہا تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن وہ لوگوں کے کہنا تھا ایک خواجہ اسد صاحب وزیر دفاع بننے سے پہلے کے تھے اور ایک وزیر دفاع بننے کے بعد دوسرے خواجہ اسد صاحب. میرا خیال ہے اس کو اس طرح، وزیر دفاع میں نومبر 2014 میں بنا تھا، لیکن جمہوریت کے حوالے سے، اس ملک میں جو آئین کی بالادستی کے حوالے سے میرے جو خیالات ہیں یا میرے جو نظریات ہیں، ان کی اساس جو ہے آج بھی وہی ہے جو میری پچھلے 25 سال سے تھی. میں نے اسمبلی میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کھڑے ہو کے یہ بات کہی ہے کہ میرے یہ ایمان کا حصہ ہے کہ آئین سے ماورا جو بھی قدم اٹھایا جائے گا پاکستان میں، یا آئین سے ماورا کوئی بھی حکومت ہوگی پاکستان میں اس کا مخالف ہوں گا. آئندہ بھی بالکل. دیکھیں، میں نے 25 سال، چوہی صاحب اور کتنی سیاست کرنی ہے؟ 25 سال تو کر لی ہے، کتنی عمر رہ گئی ہے؟ اب آخری عمر میں جو ہے میں اپنے پرنسپل پہ کمپرومائز کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے عزت آبرو کے ساتھ اٹھائے. آپ بھی میرے لیے دعا کریں. آخری سوال آپ سے کہ موسم بھی گرم ہو رہا ہے، سیاست بھی گرم ہو رہی ہے، لوڈ شیڈنگ کا ایشو بھی ہے اور عمران خان صاحب کا ایشو بھی ہے. لوڈ شیڈنگ ختم کر لیں گے آپ انشاءاللہ؟ ہم نے 2014 کے اواخر سے لے کے اب تک 0 لوڈ شیڈنگ جو ہے نا انڈسٹری کو دی ہے.
معیشت کا پہیہ جو ہے وہ ہم نے ان گرمیوں میں کیا بنے گا؟ ان گرمیوں میں بھی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پچھلی گرمیوں سے بہتر حالات ہوں گے اور 2017 میں انشاءاللہ بہت بہتر ہوں گے. 2018 کی گرمیوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس وبال سے جو ہے آپ کی نجات مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. چلو میں میری دعا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے روشنی کی بتائیں، گرمی آپ سے بھی مجھے بچائے اور ایمانداری سیاسی سے گرمی سے بھی بتائیں، ہاں بچائے. ایمانداری سے مجھے بتائیں کہ آج سے 3-4 سال پہلے جو لوڈ شیڈنگ کے حالات سے اس میں بہتری آئی ہے کہ کیسا فرق پڑا ہے اس میں؟ آپ شکریہ، بہت شکریہ. جو ہے نا آپ کا کہنا جو ہے نا، جو آپ حقیقت کی ہے ایک وہ بڑی حقیقت. مستند آواز ہے، میرے لیے یہ بڑی حوصلہ افزائی ہے. واقعی میں آپ کا فرق شکر پڑا ہے گزار. اور میں سمجھتا ہوں اس فرق میں اضافہ ہونا چاہیے انشاءاللہ تاکہ آپ لوگ دعا گو رہیں، سکھ کا سانس لے آپ سکیں. دعا گو رہیں. یہ لوگ اسی لیے ہمیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم فارغ ہوں تاکہ ہم سے یہ چیز اچیو نہ ہو. میاں نواز شریف کے سر پہ یہ سہرا نہ بندھے کہ اس نے اس ملک کو معاشی غلامی سے نجات دلائی تھی. میں آپ کو بتاؤں کہ اکنامک جو سیکیورٹی ہے وہی ایکچولی سیکیورٹی ہے. اب ساری دنیا میں جو ہے اس چیز کو تسلیم کیا جاتا ہے، جس کی جیب خالی ہے اس کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. اللہ کے فضل سے ہم جس طرح ہماری افواج نے 2 سال میں پرفارم کیا ہے، اسی طرح ہماری سویلین گورنمنٹ جو ہے وہ اکنامک فرنٹ پہ جس طرح انہوں نے دوسرے فرنٹ پہ پرفارم کیا، ہم اکنامک فرنٹ پہ پرفارم کر رہے ہیں. انشاءاللہ سب کامیاب ہوں گے. خیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خواجہ صاحب آپ نے خواجہ آصف صاحب کی گفتگو سنی. فیصلہ آپ خود کیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.